یسوع مسیح ناصری کے پاک اور بزرگ نام میں میری طرف سے آپ سبوں کو سلام۔ میرا نام پاسٹر روبن بٹی ہے، وائس آف جودہ منسٹری کا چیئرمین ہوں، اور شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس نے آج صبح یہ فضل دیا تاکہ ہوپ ٹی وی پر آ کر کلام خداوندی کی خدمت کو سار انجام دے سکوں، اور اس کے بعد اپنے پیارے بھائی پاسٹر افضال صاحب کا جو ہوپ ٹی وی کے ڈائریکٹر اور ان کی تمام تر مینجمنٹ کے لیے جنہوں نے آج پھر سے یہ موقع دیا ہے تاکہ آ کر کلام خداوندی کی خدمت کو سار انجام دے سکوں، شکر گزار ہوں۔ اور آج خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے جس عنوان کو رکھنا چاہتا ہوں وہ نئے سال کے تعلق سے ہے، کیونکہ ہم اس بات پر پر امید ہیں کہ خداوند کے فضل و رحم کی بدولت آج ہم 2022 کے اندر ہم جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، اور خداوند نے اپنے کلام کے اس وعدے کو قائم کیا جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ استثنا کی کتاب کے اندر کیا کہ میری نگاہیں سال کے شروع سے لے کر سال کے اینڈ تک تمہاری زندگیوں پر لگی رہیں گی۔ اور خداوند نے 2021 کے اندر ہمیں ہمارے خاندانوں کو سنبھالا۔ بہت سارے ملکی حالات آئے جس کی بنا پر بہت سارے اموات ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہوئیں، لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے کلام کے سگن کو قائم کیا اور 2022 ہمیں دیکھنا نصیب کیا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اسی طور سے آج ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی عہد و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ بائبل مقدس کی روح سے نیا سال ہم کیوں مناتے ہیں، کیوں اسے مسیحوں کا تہوار کہا جاتا ہے، کیوں عہد عتیق کے اندر اسے منانے کا حکم خداوند خدا نے بنی اسرائیل کو دیا، جسے یہودی کیلنڈر کے مطابق ابیب کا مہینہ اور خروج کے بعد اسے نسان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بائبل کے قانون کے مطابق موسوی شریعت کے قانون یہی تھا، خداوند خدا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے خدا کسی کو بیٹا عطا فرمائے تو وہ 8ویں دن اسے ہیکل میں لے کر آئے، اس کا ختنہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اور مسیح لوگ اسی لیے اس دن کو، اس تہوار کو مناتے ہیں، کیونکہ لوکا کی انجیل کے مطابق اس کے 2 باب کے اندر اس کی 21ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا۔ موسوی شریعت کے مطابق یسوع المسیح کو 8ویں دن ہیکل کے اندر لے کر آئے اس کے والد محترمہ، اور اس کا نام یسوع المسیح رکھا گیا جو اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے فرشتہ نے رکھا تھا۔ اور اسی لیے ہم کرسمس سے 8ویں دن بعد، جسے نئے سال کو ہم مناتے ہیں بڑی دھوم دھام کے ساتھ، ہم اس کے اندر اپنے قدموں کو رکھتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ موسوی شریعت کا قانون تھا جسے پورا کرتے ہوئے ہم کرسمس سے 8ویں دن کے بعد جو ہے وہ نیا سال مناتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ نئے سال کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اسے سیلیبریٹ کرتے، اس کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ بعض لوگ آتش بازی کرتے، بہت سارے لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن مسیحیت کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ہم اس دن کو دوسرے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ جدا ہو کر ہم مناتے ہیں، اسی لیے کہ آج اس کا نام جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کہ دوسرا نام بخشا۔ جدو لڑی جوڑن کا ٹائم آیا تو رکوا دیتا ہے۔ چھڈیا کتوں سی آسمان کے تلے
بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے آسمان کے تلے و زمین کے اوپر آدمیوں کو کہ دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا ہے جس نام کے وسیلہ سے انسان نجات پا سکے، زندگی پا سکے۔ اسی کا نام جس کے بارے میں عہد عتیق کے اندر بزرگ یسایہ بن آموس روح القدس کی رہنمائی میں نبوت کرتا ہے کہ اس کا نام امانویل رکھا جائے گا۔ اور نئے عہد نامے کے اندر متی کی انجیل کے اندر بزرگ یوسف کے پاس جو یسوع المسیح کا دنیاوی باپ تھا، اس کے پاس فرشتہ نے آ کر کہا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے باطن کے اندر ہے وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع المسیح کا نام دنیاوی طور پر رجسٹر کروانے کے لیے، قلم بند کروانے کے لیے یہودی دستور کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اسے ہیکل کے اندر لے کر آیا گیا، اور اسی لیے ہم اس کے نام کے رکھنے کے سبب سے ہم نیا سال بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر اسی نئے سال کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کو حکم الہی یہی تھا کہ نیا سال تم نے کس طور سے تم نے منانا ہے، اور یہ تمہارے لیے کیوں مہینوں میں سے الگ مہینہ ہوگا، کیونکہ یہودی کیلنڈر جو ہے وہ اپنی نئے سال کا آغاز جو ہے وہ ابیب کے مہینے سے کرتا ہے، اور ابیب کا مہینہ بنی اسرائیل کا مصر کی غلامی میں سے نکلنے سے پہلے جو ہے اسے ابیب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ انہوں نے بنی اسرائیل میں سے جب خروج کیا، غلامی کے گھر سے وہ نکلے، فرعون کے ظلم و تشدد سے خدا نے انہیں رہائی بخشی، تو اس کے بعد اسے نسان کا مہینہ کہا گیا۔ اور بائبل مقدس کے اندر خروج کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس کے 12ویں باب کے اندر خدا ان کا کلام ہمیں یوں بیان کرتا، ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند نے اس دن کو منانے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا، اور ان کے ذہنوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ اس دن کو تم نے عید کی طرح منانا ہے، کیونکہ تم اس مہینے میں جو سال کا آغاز ہے تم غلامی کے گھر میں سے نکلے ہو۔ اور جب خداوند نے یہ نیا سال میری اور آپ کی زندگی میں خدا نے عطا کیا ہے، تو میرے بہنوں میرے بھائیوں، اس نئے سال میں خدا کا کوئی مقصد میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو خدا نے غلامی کے گھر میں سے نکالا، 2022 کے اندر بھی خدا کا مقصد جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل غلامی کے گھر میں سے نکلے، ظلم و تشدد سے انہیں خدا نے رہائی دی، خدا ان کے ساتھ ساتھ چلا، خدا ان کے آگے آگے چلا، ان کی رہنمائی، ان کی حفاظت کی، اور خدا نے انہیں اپنے کلام کے وعدہ کے موافق وعدے کی سرزمین کے اندر خدا نے انہیں پہنچایا۔ اسی طور سے خدا 2022 کے اندر بھی مجھ سے اور آپ سے بھی اسی بات کی توقع کرتا ہے کہ ہم نے وہ غلطیاں، خطائیں، گناہ جو ہم نے 2021 کے اندر کی، وہ نافرمانیاں جو ہم نے جانے اور انجانے میں ہم سے سرزد ہوئیں، کیونکہ پالوس رسول بیان فرماتا ہے کہ ہم بشر ہیں اور ہم باتوں ہی باتوں میں خطا کرتے اور اسے علانیہ مصلوب اور ذلیل کرتے ہیں۔ گزرے سالوں میں ہم نے کیا غلطی، خطائیں، گناہ کی، ہم کہاں پر گرے، لیکن تو بھی آئیے جب خدا ان باتوں کو یاد نہیں کرتا تو 2022 کے اندر جب خدا نے مجھے اور آپ کو نئی زندگی دی ہے، یہ سال دیکھنا نصیب کیا ہے، کیونکہ بتیرے ایسے لوگ تھے جو 2022 کو دیکھنے کے منتظر تھے، بہت سارے منصوبے، مقاصد انہوں نے بنائے، لیکن 31 جنوری کی رات کو جو ہے وہ موت نے انہیں دبا لیا اور وہ صفحہ ہستی سے جو ہے وہ کاٹ ڈالے گئے۔ لیکن جب خدا نے مجھے اور آپ کو یہ نیا سال دیا ہے تو آئیے اپنے گناہوں کو چھوڑیے، اپنی پرانی زندگی کو، پرانی انسانیت کو پالوس رسول بیان کرتا ہے، اسے رد کریں، اسے ترک کریں، اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم نئے سال کے اندر اپنے قدموں کو رکھیں، کیونکہ خدا نے یہ نیا سال میری اور آپ کی زندگی میں اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم نئے سال میں اس کا نام، جس کا نام یسوع المسیح ہے، ہم اسے اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں، جگہ دیں، تاکہ وہ ہمارا حقیقی خالق اور مالک بنا رہے،
اور استثنا کی کتاب کا وعدہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورا ہو کہ پھر میری نگاہیں سال کے شروع سے سال کے اینڈ تک تیری زندگی پر لگی رہیں گی۔ نہ جانے کتنے سال ہم نے جو گزار دیے، لیکن اس سال میں بزرگ کی انجیل، خدا ان کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں ایک ایسا تمثیلی بیان ملتا ہے جسے انجیر کی تمثیل کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا اگر یہ کیوں جگہ روکے رہے، نگہبان آ کر کہتا ہے باغبان سے کہ اسے کاٹ ڈال، نہ جانے نیا سال ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، زندگی کی شام کب جو ہے وہ ڈھل جائے۔ لیکن آئیے، جب آج خدا نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں، اپنے گناہوں کو مانیے، کیونکہ لکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ ناگہان برباد کیا جائے گا، لیکن جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اور خدا 2022 کے اندر اپنا فضل مجھ پر، آپ پر، ہمارے گھرانوں پر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس کی حضوری میں آئیے تاکہ یہ نیا سال آپ کے لیے ڈھیروں برکات کا، خوشیوں کا سال بنے، اور وہ برکتیں جو 2021 کے اندر ہمیں نہیں مل پائیں، 2022 کے اندر خدا ہمیں وہ برکتیں دے تاکہ ہم خدا ان کی نگاہ میں رہیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال دے۔ خدا سبوں کو برکت دے، آپ کو سلامت رکھے، آمین۔